أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ الکافرون۔ قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا۔ اس صورت میں ان کافروں سے خطاب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ المائدہ میں فرمایا وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ سورہ المائدہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے مکہ میں کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تو کفار مکہ کو اسلام اور کفر میں سمجھوتے کی سوجی اور اس کے لیے کئی راہیں اختیار کی گئیں، کبھی لالچ کا راستہ، کبھی دھمکی اور کبھی دھونس، حتیٰ کہ ایک دفعہ کفار نے یہاں تک پیشکش کر دی کہ آپ چاہو تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں مال اور دولت کے انبار لگا دیتے ہیں، حکومت چاہو تو وہ بھی حاضر ہے، کسی مالدار اور حسین لڑکی سے شادی چاہتے ہو تو وہ بھی حاضر ہے، مگر ہمارے معبودوں کی توہین نہ کیا کرو۔ ان تدابیر میں ایک تدبیر یہ بھی تھی کہ کافروں نے آپ سے کہا کہ 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کیا کریں گے، بشرطہ کہ اگلے سال تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو۔ کفار کی یہ تدبیر کسی رواداری کی بنا پر نہیں تھی، بلکہ ایک انتہائی خطرناک چال تھی جس سے وہ دھوکہ دے کر پیغمبر اسلام کو ان کے قدموں سے اکھیڑنا چاہتے تھے، اس لیے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی معبود برحق بلکہ سب سے بڑا معبود تسلیم کرتے تھے۔ ان کا جرم تو صرف یہ تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے، اس لیے اس شرط سے نہ ان کے عقیدے میں کچھ فرق آتا تھا اور نہ ہی طرز زندگی میں، جبکہ اللہ کے رسول کو وہ شرک کی نجاست میں مبتلا کرنا چاہتے تھے جسے مٹانے کے لیے ہی آپ کو مبعوث فرمایا گیا تھا۔ اس میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ باطل کبھی اکیلا چل نہیں سکتا جب تک اس میں کچھ نہ کچھ حق کی آمیزش نہ کی جائے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، وہ اکیلا چل نہیں سکتا جب تک اس میں سچ کی آمیزش نہ ہو، اور یہی ان کافروں کا مذہب تھا، جبکہ حق باطل کی ادنیٰ سی آمیزش بھی گوارا نہیں کرتا، اس لیے کہ حق میں باطل کی ادنیٰ سی آمیزش سے حق باطل بن جاتا ہے۔ جیسے کہ اگر ایک من دودھ میں اگر ایک پاؤ کوئی بھی چیز ملا دی جائے تو سارے کا سارا دودھ نجس، پلید یا ناقابل استعمال ہو جاتا ہے، کوئی نجس چیز ملا دی جائے تو۔ اس کو کسی شاعر نے یوں بیان کیا ہے، باطل دوئی پرست ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میں آنا حق اور باطل نہ کر قبول۔ کافروں کی اس سمجھوتے کی تجویز کا جواب اس صورت میں دیا گیا ہے، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ قرآن نے کافروں کی تجویز کا 2 ٹوک فیصلہ کر دیا اور اپنے نبی سے فرما دیا کہ سب کافروں کے سامنے یہ اعلان کر دو کہ اس شرط پر تمہارے درمیان کبھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں کسی قیمت پر تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتا، جس کا نتیجہ یہی ہو سکتا ہے کہ تم بھی ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرنا گوارا نہ کرو گے اور اپنے دوسرے معبودوں کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہوگے۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم اور تمہارے آباء و اجداد عبادت کرتے رہے۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔
یہ بار بار جو اس ایک ہی مضمون کی تکرار آ رہی ہے تو اس میں کیا ہے؟ تاکید ہے۔ تاہم یہ محض تکرار نہیں بلکہ ان میں دو قسم کا فرق ہے۔ ایک یہ کہ پہلی دو آیات میں ماں کو موصولہ اور پچھلی دو آیات میں ماں کو مصدریہ قرار دیا ہے جائے۔ اس صورت میں پچھلی آیات کا معنی یہ ہوگا کہ جو طریقہ عبادت میں نے اختیار کیا ہے اسے تم قبول نہیں کر سکتے، اور جو تم نے اختیار کر رکھا ہے اسے میں نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عبادت یہ تھا کہ آپ نماز میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے تھے، اور اس طریقہ عبادت سے کافروں کو خاصی چڑ تھی اور اس سے منع بھی کرتے تھے، جیسے کہ سورہ علق میں ابو جہل اور عتبہ بن ابی معیط سے متعلق کئی واقعات درج کیے جا چکے ہیں۔ اور کافروں کا طریقہ عبادت یہ تھا کہ گاتے، سیٹیاں اور تالیاں بجاتے، کعبہ کا ننگا ہو کر طواف کرتے۔ آپ بھلا ان کا یہ طریقہ عبادت اختیار کر سکتے تھے؟ اور اگر بعد کی آیات میں بھی ماں کو موصولہ ہی سمجھا جائے تو بھی دو فرق واضح ہیں۔ ایک یہ کہ پہلی آیت میں لا اعبدو آیا ہے اور بعد کی آیات میں لا انا عابدن، اور ظاہر ہے کہ جو تاکید لا انا عابدن میں پائی جاتی ہے وہ لا اعبدو میں نہیں پائی جاتی۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ پہلی آیات میں ما تعبدون یعنی جنہیں تم کل پوجتے ہو، اور بعد والی آیات میں ما عبدتم صیغہ ماضی میں ہے، یعنی جنہیں تم پہلے پوجتے رہے یا تمہارے آباء و اجداد پوجا کرتے تھے۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ مشرک اپنے حسب پسند اپنے معبودوں میں تبدیلی کر لیا کرتے تھے۔ جو چیز فائدہ مند نظر آئی یا جو خوبصورت سا پتھر نظر آیا اسے اٹھا کر معبود بنا لیا اور پہلے کو رخصت کر دیا۔ لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ الدِّین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ یہ ہے وہ دو ٹوک فیصلہ جو صرف مکہ کے کافروں کو نہیں بلکہ دنیا بھر کے کافروں کو بھی نہیں بلکہ مسلمانوں کو بھی واضح الفاظ میں بتایا گیا کہ مشرکوں کو ان کے معبود مبارک رہیں، مگر مسلمان ایسی کسی قیمت پر گوارا نہیں کر سکتے اسے۔ شرک کے معاملے میں اسلام نے کسی قسم کی لچک اور رواداری برداشت نہیں کی، خواہ یہ مشرک کافر ہوں یا اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلاتے ہوں، کیونکہ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود لوگوں کی اکثریت مشرک ہی ہوتی ہے، جیسا کہ سورہ یوسف کی آیت میں فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور نہیں ایمان لاتے ان میں سے اکثر اللہ پر مگر وہ ہوتے ہیں شرک کرتے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔